اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام خالق کائنات کی حضور دعا گئے۔ آج کا یہ پروقار حسین مقدس عالی شان اجتماع قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت و بامقصد نشست کی بدولت اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ خالق کائنات آج کے مقدس دن کی بدولت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان اور خیر و برکات نصیب فرمائے۔ خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہر بیمار کو شفا، ہر مرحوم مسلمان کے درجات میں بلندی، ہر بے اولاد کو نیک صالح نرینہ اولاد، ہر بے گناہ قیدی کو رہائی عطا فرمائے۔ اس پاک وطن کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیوں کے ساتھ امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدے اور منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس پاک وطن کو لوٹا، قوم کا خون پسینہ چوسا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، حضور کے دشمنوں کو، حضور کی ازواج کے دشمنوں کو، حضور کے اصحاب اور مقدس آل کے دشمنوں کو جس نے فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا، اللہ اس کو درجہ بدرجہ ذلت و رسوائی نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اہالیہ نے علاقہ، انتظامیہ، مرکزی میلاد کمیٹی اس حسین اور خوبصورت عالی وقار نشست کے انعقاد پر ان سب کو دل کی گہرائیوں سے، شرکاء کو، سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں نسل در نسل قیامت تک ایسے پاکیزہ لمحات اور بابرکت ساعتیں نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، میرے لیے اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں آج کی گفتگو کو رو کر شروع کروں یا مسکرا کے شروع کروں۔ آپ کے سامنے میں اپنے آنسوں کی صورت میں اپنا نالائے دل بیان کروں یا آپ کے حسین ماحول کو دیکھ کر پھولوں کی پتیاں، گلے میں ڈالے ہوئے ہار اور آپ کی چمکتی ہوئی پیشانیاں جس عشق محمدی کے حسین اور پاکیزہ انوار سے جھلک رہی ہیں، ان کو دیکھ کر مبارک باد پیش کروں۔ اس دورانی کیفیت میں ہوں، درمیانی پوزیشن میں، کہ جس دن آج پوری امت حضور کے نام پر جشن منانے میں مصروف ہے، کریم آقا کے نام اور تذکروں میں آج قرۂ ارض گونج رہی ہے۔ آسمان کے سائبان کے نیچے آج کلمہ گو اپنے کریم آقا، اپنے مولا، اپنے مالک و مختار کے نام کے ترانوں میں مصروف ہیں۔ آج ہر سینہ اور سینے میں موجود دل گنبد خضرا کے مکین کے ذکر کی دھڑکنوں سے اپنی صحیح اور پاکیزہ ڈگر پر گامزن ہے۔ عین اس وقت درندوں نے، دشمنان اسلام نے اور سفاکیت کا، بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری امت کی غیرت کو للکارا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک کے بدبخت حکمران سوائے حضرت حافظ طیب اردگان مدظ اللہ العالی کے باقی شرم سے ڈوب کر مر کیوں نہیں گئے؟ نشیوں، بھنگیوں، چرسیوں اور زانیوں کو موت کیوں نہیں آ گئی؟ جن بدبختوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بھی شرم و حیا کے پردے چار چاک کر دیے کہ فرانس کے صدر نے انتہا پسندوں کو موقع دیا ہے، ایسی غلاظت بکنے سے پہلے
اس نشئی حاکم کو مر جانا چاہیے تھا کہ اگر سفارت کاری کا طریقہ نہیں ہے تو پھر کم از کم بے حیائی اور بے غیرتی کے کیچڑ میں اپنے آپ کو ڈبو کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ ہمیں ایسے بدبخت حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امت زنا، شراب، بدکاری سے تعلق رکھنے والے، تیل کے کنووں پر عیاشی کرنے والے عرب کے بدبخت حکمرانوں اور ہمارے نشئی حکمرانوں تک اگر وہ حضور کی عزت و عظمت کا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ بات سن لیں، ہمارا تعلق اس سے ہوگا، ہم صرف اس کا اکرام و احترام کریں گے جو گنبد خضرا کے مکین کی عزت و ناموس کا پہرا دے گا۔ اس لیے یہ بات ہم بمبانگ دہل کہنا چاہتے ہیں اور اس بدماش کو بھی سنا دینا چاہتے ہیں کہ یہ سن لے فرانس کے بے غیرت صدر، اگر کوئی حضور کا غلام تیرے سر پر، تیرے منہ پر انڈا مار سکتا ہے تو پھر وہ خنجر سے تیری گردن اڑانے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ وہ لمحہ دور نہیں ہے۔ تو نے 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کا خون کیا ہے، تو نے محمد عربی کے غلاموں کو تکلیف دی ہے، تو نے حضور کے غلاموں کے جگروں کو چھلنی کیا ہے، تم نے ہمارے وجود کو آگ لگائی ہے، اور مسلمانوں کے وجود کو آگ لگانے والوں، ہمارا بدن اگرچہ آگ سے جھلس رہا ہے لیکن جھلستے ہوئے بدن کے ساتھ، یہ اس جلنے والے بدن کے ساتھ اب ہمارا رخ تمہارے ایوانوں کی طرف ہوگا، اور اللہ کی کبریائی کی قسم ہے جلتے ہوئے بدن کے ساتھ ہم تمہارے محلات کو بھی آگ لگا دیں گے، ہم تمہارے ناپاک وجود کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ دنیا یہ بات جانتی ہے کہ ہم محمد عربی کی محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرتے، ہماری ماؤں کی لوریوں میں پلنے والا معصوم بچہ ان پڑھ ہو تو غازی علم الدین کا روپ دھارتے دیر نہیں لگاتا، پولیس کا ملازم ہو تو غازی ممتاز حسین قادری بن کے وہ سلمان تصیر بغیرت کے وجود کے پرختے اڑا دیتا ہے، ہمارے معاشرے کا جج ہو تو ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کا کردار ادا کر کے حضور کی عزت کا پہرا دیتا ہے، وہ گدی نشین ہو تو تاجدار گولڑا کی صورت میں مرزا غلام قادیانی کو للکارتا نظر آتا ہے، وہ مسند نشین ہو تو تاجدار علی پر سید جماعت علی شاہ کی صورت میں حضور کے گستاخوں کے خاتمے کا وہ کارنامہ انجام دیتا ہے، اور اگر بریلی کے کچے حجرے کا غیرت مند وکیل ہو 1000 شمع محمد عربی کے نام کی روشن کر کے وہ دشمنان دین کو پیغام دینا چاہتا ہے، ہم بتانا چاہتے ہیں ہمارا پروفیسر الیاس برنی بن جاتا ہے، ہمارا ٹیچر قسم ربا کی، قسم رب کعبہ کی پروفیسر نور بخش توکلی کا روپ دھار لیتا ہے، ہمارا طالب علم غازی خالد یوسف بن جاتا ہے، ہمارا پارلیمنٹیرین امام قائد ملت امام نورانی کا کردار ادا کرتا ہے، اور ہمارا سینٹ کا رکن مجاہد ملت علامہ نیازی بن جاتا ہے، اور محراب و منبر کا چوکیدار فضل خیر آبادی بن جاتا ہے، ڈاکٹر سرفراز نعیمی بن جاتا ہے، اور محمد عربی کی عزت پر ہم کٹ بھی جاتے ہیں، اور ہم دشمن رسول کا خاتمہ کر کے بتاتے ہیں ہمیں موم بتی آنٹیوں نے نہیں پالا، لنڈے کے انگریزوں نے نہیں پالا، ہمیں غیرت مند باپ نے، حلالی باپ نے حلال کا رزق کھلا کے ہمیں سیدہ فاطمہ زہرا کی باندیوں نے پالا ہے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آؤ ایسے حسین اجتماعات، ایسے منظم پروگرامز میں وہ میسج جو ہم نے سال بھر نہیں زندگی بھر اس کو اوڑھنا، بچھونا اور وظیفہ کے طور پر لینا ہے، وہ یہ ہے آؤ پارٹیوں میں رہ کر، جماعتوں میں رہ کر، تنظیموں میں رہ کر اپنی اپنی وابستگی کا لحاظ کرتے ہوئے بس ذرا یہ دیکھنا ہوگا دیوبندی، وہابی، سنی، پیٹے، پیپے، نونے، ہندی،
سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی، سرائکی، آؤ ذرا غور کرو جو قرآن نے فریم دیا ہے ان مومنوں کے لیے کہ اس فریم میں کون سا بندہ ہے جو اس میں ہے وہ مومن ہے. اس کا لباس جیسا ہو، امامے کا رنگ جیسا ہو، جبہ کا کلر کیسا ہو، قد و قامت کیسی ہو، اس کی لینگویج سٹائل کیسا ہو، سیاسی وابستگی کسی سے ہو. آؤ قرآن نے ان رشتوں کو چن چن کے بیان کیا ہے جن رشتوں میں سماج ہے، جن رشتوں سے سوسائٹی کا وجود ہے، جن رشتوں سے دھرتی کا حسن ہے، ان کو بیان کر کے ان کی اہمیتوں کو قرآن نے بیان کیا، ان کی حساسیت کو بھی قرآن نے بیان کیا. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو پھر خدا کہہ رہا ہے ذرا ان رشتوں کے حوالے سے بھی غور کیجئے اور پھر دیکھو اگر ان سب سے زیادہ تجھے میرے محبوب سے پیار ہے تو پھر تم مومن ہو، ورنہ چودھری کہلاؤ، ملک کہلاؤ، خان کہلاؤ، پیر کہلاؤ، مولوی کہلاؤ، پیٹے پیپے نونے کہلاؤ، جو مرضی کہلاؤ، مومن نہیں ہو سکتے. اگر ایمان کا اپنا اعزاز باقی رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں گنبد خضرا کے مکین کی محبت کا پرچار بھی کرنا ہوگا اور ایمان کی غیرت کا اظہار بھی کرنا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. یہ محبتوں کے سودے بازار سے نہیں ملتے، مارکیٹوں میں نہیں ملتے، تاجروں سے نہیں ملتے، بزنس مینوں سے نہیں ملتے. یہ محبت کا سودا یہ انسان کے وجود کے اندر چھوٹی سی مشین ہے جسے دل کہا جاتا ہے. یہ باطن کا رشتہ گنبد خضرا کے مکین سے ہے. اگر تیری دل کی دھڑکنیں حضور کے نام پہ دھڑکتی ہیں تو پھر شکر ادا کر، مسلک جو بھی ہے تو ایمان والا ہے. اگر تیری محبت چاہت الفت کا تعلق گنبد خضرا سے ہے پھر اللہ کا شکر ادا کر، ورنہ یاد رکھو پارٹی لیڈر کی تنقیس تمہیں پریشان کرے، حضور کی تنقیس پہ ڈسٹربنس نہ ہو تو پھر تم سب کچھ ہو لیکن چوٹی کے بغیرت بھی ہو کہ ایمان کی دولت ہم سے چھین چکی ہے. اگر ہمیں لیڈر کی، قائد کی، پیٹے کی، پیپے کی، نونے کی، تجارت کی، بزنس کی، قائد کی، لیڈر کی بات پہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے نام پہ جینے والوں، ان کے نام پہ مرنے والوں، سیاست کے لیے رشتہ داروں سے بول چال بند کرنے والوں، اپنے گلی محلے کے قائدین کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے والوں، اگر غور کر لو گنبد خضرا کے مکین کے لیے اگر تم سب کچھ کر سکتے ہو تو پھر اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ان علماء کا حاشیہ نہیں ہے، محدثین کی تعویل نہیں ہے، مفکرین کی رائے نہیں ہے، دانشوروں کا قول نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے مومن صرف وہ ہے جو دل و جان سے محمد عربی سے پیار کرنے والا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ فیصلہ آپ کا میرا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. کیا صرف باتوں باتوں تک ایمان کا اور اسلام کا تعلق رکھیں گے یا پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ بھی کریں گے؟ 60 لاکھ مسلمان فرانس میں ہیں، 3 دن تک خاکے بنا کے فلیکس بورڈ پر لگائے گئے. کتنے گزرے ہوں گے، کتنوں نے دیکھا ہوگا؟ 2 کروڑ 70 لاکھ مسلمان یورپ میں بس رہے ہیں، کتنوں نے دیکھا ہوگا؟ وہ وقت دور نہیں گئے جب محمد عربی کے گستاخ کا سرطن سے جدا ہوتا قوم دیکھے گی. اگر کوئی چیچنیا کا، بوسنیا کا غیرت مند مسلمان اس بدبخت ٹیچر کی گردن کو اڑا سکتا ہے تو کوئی یورپ کا مسلمان فرانس کے بے حیا بدبخت صدر کی گردن کو بھی اتار کر بتائے گا کہ ہم اس دھرتی پر اپنے لیے نہیں جیتے، ہم محمد عربی کے لیے جیتے ہیں، ہم رسول کائنات کے لیے جیتے ہیں. اب سنو احمد آباد کے غیرت مند لوگوں، ہم مدت سے چیخ رہے ہیں، محراب و منبر کی صدا آپ کو یہ بتا رہی ہے لبرلزم کا طوفان، سیکولرزم کا طوفان آگے بڑھتا ہوا تمہارے اور میری نئی نسل کو فوکس کر چکا ہے. اب عالمی دنیا
تمہارے یورپ کے مسلمانوں کے لیے ایک ایجنڈا رکھنے والے ہیں، یا نبی رکھ لو یا یورپ کی نیشنلٹی رکھ لو، یا تم اپنا ایمان بچا لو یا تم پھر اپنے جناب والا شہریت کو بچا لو۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا ان لوگوں کو، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اس معاشرے میں بھی یہ بدکاری والا، یہ بے حیائی والا ماحول کب سے جاری ہے، اور قوم کو اپاہج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی فکر کو یتیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محراب و منبر کو کبھی دبایا گیا، کبھی علماء کو گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا، کبھی کمزور کیا گیا، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اگر ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، اور یقیناً نہیں لگتے، اگر لگتے ہوتے تو پشاور کے معصوم بچوں کی طرح آج پشاور میں حدیث پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والوں کو بھی میڈیا ڈسکس کرتا، آج ان طالب علموں کی بھی بات ہوتی، لیکن ان کی مجبوری یہ تھی وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا جرم یہ تھا وہ حدیث پڑھ رہے تھے۔ آج لبرل آنٹیاں موم بتی لے کر نہیں آئی، آج لنڈے کے انگریز ان کو ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ ہم اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ہم حضور کی عزت و عظمت و رفعت کا پہرا دے رہے تھے، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو پارٹیوں، لیڈروں، جماعتوں کی وجہ سے تکلیف ہو تو پھر میں اس پہ لعنت ہی بھیج سکتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے استاذ نے میری تربیت یہ کی ہے، بچے تجھے یہاں ہم نے دولت و اقتدار کے لیے نہیں پالا، تجھے ہم نے احمد مختار کے لیے پالا ہے۔ نعرہ رسالت سیدی مرشدی، قربان کریں گے یا نبی، قربان کریں گے یہ جان بھی اپنی دریان کی خاطر، درشان کی خاطر، دریال کی خاطر، اصحاب کی خاطر قربان کریں گے یہ جان بھی اپنی سیدی مرشدی۔ آؤ ذرا قرآن کے فریم میں اپنے اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو ڈھونڈیے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم اس فریم میں ہیں، نہیں ہے تو کوشش کریں اس کے ساتھ جوڑ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، جائیداد سے زیادہ، پراپرٹی سے زیادہ، تجارت کے خوف سے زیادہ، بزنس کے نفع سے زیادہ، جب تمہیں میرے محبوب سے پیار ہوگا پھر ایمان والے ہو۔ اگر یہ بتی کمزور ہو گئی، اگر یہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا، اگر یہ رابطہ منقطع ہو گیا، پھر تم چودھری ملک خان کہلا سکتے ہو، مومن نہیں کہلا سکتے۔ اور مومنوں تمہارے لیے اعزاز یہ ہے ہم نے تمہیں گنبد خضرا کا غیرت مند مکین دیا ہے، عزت والا نبی آیا تم عزت والے بن گئے۔ اور دھیوں کو، بیٹیوں کو زمین کا سینہ چیر کے دفن کرنے والوں مصطفیٰ نے آ کے عزت دے دی ہے۔ ماؤں کو ستیلی ماؤں سے برا سلوک کرنے والوں کو محمد عربی نے آ کر سہارا اور شعور دے دیا، یتیموں کو عزتوں سے سرفراز کیا، کائنات کو امن کا پیغام دیا۔ قرآن باشداف انداز میں کہہ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنو یہ دولت عزت نہیں ہے، یہ اقتدار عزت نہیں ہے، یہ خوبصورت محلات نما مکان عزت نہیں ہے، یہ لگژری گاڑیاں، یہ جناب والا سہولت عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل
المتاع الدنیا قلیل، میرے نزدیک یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ اقتدار اگر بڑی چیز ہوتا تو پھر اللہ کریم اپنے موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو اقتدار نہ دیتا۔ اگر اقتدار عزت والا ہوتا میرا رب اپنے خلیل کے مقابلے میں نمرود کو نہ دیتا۔ اگر اقتدار عزت والا ہوتا میرا رب اپنے محبوب کے محبوب امام حسین کے مقابلے میں یزید بے غیرت کو جناب والا اقتدار نہ دیتا۔ او اقتدار کے نشے میں اسلامی شاعر کو بھولنے والے بدبخت ہو، او اقتدار کے نشے میں اسلامی شاعر پر حملہ آور ہونے والے نشئی ہو، او اقتدار کے نشے میں دین کی آبرو پر اٹیک کرنے والوں، قادیانیوں کی دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والے لنڈے کے انگریز ہو، 1 لاکھ ڈالر لے کر پاکستان میں آسیہ کو رہائی دلانے والا سابق قاضی القضا کمینہ 1 لاکھ ڈالر قادیانی اسے لے کر غیرت مند قوم کے جناب پورے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج عشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہو اور کس منہ سے یوم عشق رسول مناؤ گے؟ کل تم نے آسیہ کو اس باپ کے حوالے کیا، کیا کارنامہ تھا آسیہ ملونہ کا؟ اس نے کیمسٹری فزکس بایو میں کوئی چاند چڑھایا تھا، اس نے کوئی قلعہ فتح کیا تھا، فرانس کا صدر ملاقات کر کے پوری دنیا کو میسج دے رہا تھا۔ تمہارے حکمرانوں کی بغیرتی کے حوالے سے ان کے منہ پہ تماچا مار رہا تھا۔ جو جس کو میرے لفظ سے پریشانی ہو اللہ اس کمینے کو موت حکمرانوں کے ساتھ دے دے۔ آج کے دن میں غیرت کا اظہار نہیں کروں گا تو پھر میں کب کروں گا؟ اوے عشق رسول کا ہفتہ منانے والوں، آسیہ کو تم نے حوالے کیا تھا، فرانس کے صدر نے قریب بٹھا کے کہا تھا جس پر تمہارے نبی کی توہین کا الزام ہو ہمارے نزدیک وہ عزت والی ہوتی ہے۔ آج کس منہ سے کہہ رہے ہو تم عشق رسول کا ہفتہ مناؤ گے؟ جو تم نے کرنا ہے کر لیا، جو نہیں کر سکے اب کر لو۔ ہمارے وجود کو اڑانا چاہتے ہو اڑا دو، ہمارے بچوں کو ذبح کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمارے وجود کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن سنو اللہ کی قسم ہے چند روزہ اقتدار نے تمہاری حیثیت بدل دی ہے۔ ہم کل بھی گنبد خضرا کے مکین پہ منبر پہ تھے، آج بھی گئے، اور مرنے کے بعد ہمارے وجود کے ہر ایک حصے سے آمنہ کے لال کی عظمت کا نغمہ گونجے گا۔ سجدی مرشدی یہ فرانسیسی کتے، یا نبی یہ فرانسیسی کتے، یہ فرانسیسی کتے، لعنت اے دے اتے، یہ فرانسیسی کتے۔ میرے نبی کے پیارے غلام ہو، آؤ ذرا اپنے آپ پہ یہ کام جو تم نے کر لیا صرف اتنا نہیں، اس کو پریکٹیکلی آگے نسلوں میں منتقل کرنا ہے۔ آخر سوچ چکے آپ، جان چکے نام نہاد صوفیزم کو حکومتیں کیوں پرموٹ کرتی ہیں؟ ہر حاکم کو جفیاں ڈالنے والے، نام نہاد مبلغوں کو محبت کا منجن بیچنے والے، چاہت کا چورن بیچنے والوں کو ہر حاکم اگلی سیٹ پہ بٹھا کے اپنے قریب کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یورپ ناراض نہ ہو، فلاں ناراض نہ ہو۔ اور جس طرح تمہیں یورپ عزیز ہے اس سے کروڑ درجے ہمیں آمنہ کا لال عزیز ہے۔ جاگ رہے ہو؟ ذرا اور ہولی بولو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اس ایمان کے دائرے میں دیکھو، آپ کو مجھے جھانکنا ہوگا۔ مولوی سے، محقق سے، دانشور سے، دیوبندی سے، وہابی سے، سنی سے نہ پوچھو، خود دیکھو گے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ۔ پھر کچھ لنڈے کے انگریز بکیں گے اور مولویوں تم کیا باتیں کرتے ہو؟ مشکل ہے، پریکٹیکلی مشکل ہوتا ہے۔ یہ کتابوں کی باتیں ہیں، یہ روایات کا تسلسل ہے۔ تو سنو نبی کے غلام ہو، میں جس کو آئیڈیل مانتا ہوں، جو میرا لیڈر ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں، جس سے مجھے عزت و غیرت کا نور ملا ہے، اس کا نام ہے تاجدار صداقت، رازدار رسالت۔ اس کے بیٹے نے کہا
کہتا تھا بابا تو میری تلوار کی زد میں تھا، میں نے ابا سمجھ کے تلوار کا رخ پھیرا، باپ کی آنکھوں میں جوش تھا، کہہ رہے تھے بچے سن لے تو نے تلوار موڑ دی تھی، لیکن قسم پروردگار کی اگر میری تلوار کی زد میں تو ہوتا میں اتنے ٹکڑے کرتا آنے والے کو پتہ چل جاتا ابو بکر کو اولاد پیاری نہیں اللہ کا حبیب پیارا ہے۔ اگر جواب دینا ہے تو پھر زندو کی طرح یہ چھوٹی کرسی پہ عارضی طور پر بیٹھے ہوئے آپ سے سبحان اللہ کہنا مشکل ہو چکی ہے، تو پھر ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے جن کو انگریز نے بٹھایا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہو بھی جاؤ تو ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا سن لو میری بات، جس کو تکلیف ہے اللہ حاکم کے ساتھ موت دے دے، اور جو خوش بیٹھا ہے اللہ گنبد خضرا کے مکین کا سایہ دے دے۔ ذرا غیرت مند لوگوں کی طرح بولیے، ذرا جوانوں کی طرح بولیے، ذرا بتائیے کہ ہم مرے نہیں ہیں، یہ ہمارا کنیکشن ٹمٹا ضرور رکھا گئے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو منٹ لگاتے ہیں ہم غازی علم الدین ممتاز قادری کا روپ دھارنے میں۔ اور بولو اور بولو محبت سے بولو، کیا بھول چکے ہو 11 جنوری 2015 کو 10 لاکھ لوگ فرانس میں جمع ہوئے تھے، ان میں کچھ بے غیرت، جس کو تکلیف ہو رہی ہے میں پھر کہوں کچھ بے غیرت، کچھ کمینے مسلمان حاکم بھی تھے، وہ چارلی بینڈو میگزین کے حوالے سے اظہار یکجہتی کر کے ہاتھ میں ہاتھ لہرا رہے تھے۔ او سعودیہ کے کمینے تو مر کیوں گیا؟ او کویت کے زانی تجھے موت کیوں آ گئی؟ تم مر کیوں گئے ہو؟ آج پوری دنیا میں اکیلا حافظ طیب اردگان کی آواز ہی کیوں گونج رہی ہے؟ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں ایمن آباد کے مرکز میں بیٹھ کر ہمارے حاکم صاحب اگر تیری نیند کھل چکی ہے تو سن لے، اس سے پہلے کہ تیرے ملک سے وہ سفیر واپس بلائیں، اپنا سفیر واپس بلا کے فرانس کے سفیر کے گریبان سے پکڑ کے اس کتے کو گھسیٹ کے اس ملک سے نکال کے بتاؤ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ جس کو پریشانی ہو وہ ذرا بوتھا نیچے کرے، باقی ذرا محبت سے بولو، غیرت مند بندہ بولے۔ اسٹیج پہ بھی اگر کوئی بد نصیب جلوہ گر گئے اپنی پارٹی کا لحاظ کرنے والا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ڈوب کے مر جانے کا نادر موقع ہے۔ اور میں کل بھی آمنہ کے لال کا نوکر تھا، آج بھی ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہے اور عمران زرداری نواز کی گاڑی کے آگے ناچنے والوں ان کا بھی کیا نصیب ہے، اور ان غیرت مند لوگوں کا بھی کیا نصیب ہے جو آج آواز بلند کرتے گئے تو حسنین کے نانا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، آؤ ذرا اللہ کی چاغت سنیے، لیڈر کا ذکر ہو نہ ہو، قائد کا تذکرہ چودھری ملک خان نواب کو ڈسکس کرو نہ کرو، اللہ کو سروکار نہیں ہے، یہ بھی مرے ہم بھی مریں گے وہ بھی مر گئے، اللہ کو چاہت کیا ہے، اللہ کو پسند کیا ہے، ذرا قرآن سے پوچھ لیتے گئے۔ آؤ اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا
صدیقا نبیا واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا واذکر فی الکتاب ادریس واذکر فی الکتاب عیسیٰ واذکر فی الکتاب مریم. اللہ کو یہ پسند ہے اس کے نبیوں کا ذکر کرو خوش ہوتا ہے, رسولوں کا ذکر کرو راضی ہوتا ہے, نبیوں کا تذکرہ کرو راضی ہوتا ہے, نبیوں کی ماں کا تذکرہ کرو راضی ہوتا ہے, انبیاء کا باپ کو ذکر کرو راضی ہوتا ہے. پھر مجھے کہنے دو جو رب کلیم اللہ, نجیح اللہ, شفیع اللہ, ذبیح اللہ کے ذکر پہ راضی ہوتا ہے, اگر اس کے حبیب کا ذکر کریں گے وہ رب کتنا راضی ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسی لیے محبت کے ساتھ آپ کو بھی مل کے کہنا پڑے گا, حضور کی عزت و عظمت کی بات. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے رتبے بڑھے گئے مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفے انبیاء گئے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا. اللہ خوش ہوتا ہے نبیوں کے ذکر سے. اللہ ہولی ہولی بولو اور ہولی بولو, سوچ کے بولو. اللہ خوش ہوتا ہے نبیوں کے ذکر میں. اور پھر سنیے, جب آپ میں جوان بچے ذکر کرتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب قرآن نے یہ تو کہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. پورے قرآن میں دکھاؤ کہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد ہو تو ہم بھی کریں گے. ہم نے کہا وہ جدی پشتی بد نصیبو, غور کرو, پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ پہلا جواب یہ دیا کرو بدبختو ہمارے نصیب میں لکھا ہے. شریف آدمی بولے, حضور کے ولادت والے دن خوش بیٹھا ہوا بندہ بولے ہم نے کہا ہمارے نصیب میں لکھا گئے. اب جو رب مصطفیٰ کے ذکر انبیاء کے ذکر سے خوش ہے, محبوب کے ذکر پہ کیسا ہوگا؟ آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھیں, آیات ربانی کا انداز دیکھیں. جب یار کی بات آئی اسلوب بدلا, انداز بدلا. حکم ربی ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتا ہے مجھے اس مٹی کی قسم ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگ گئے, ان انداز بدل گیا. مجھے اس باپ کی قسم ہے جس کے بطن پیشانی میں میرے یار کا نور آیا, اسلوب بدل گیا. فرمایا اس ماں کی قسم ہے جس کے بطن میں میرا یار جلوہ گر ہوا, سٹائل بدل گیا. اب سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے مجھے ہر اس باپ کی قسم ہے جس کی پیشانی میں محمد کا نور ہے. اور تم بھی اللہ کو اچھے لگو, ہم بھی اچھے لگیں. بزنس کی وجہ سے نہیں, تجارت کی وجہ سے نہیں, قد و قامت کی وجہ سے نہیں, ہم کوئی جناب دنیا میں اقتدار کی وجہ سے نہیں. نمرود, فرعون, شداد گزرے گئے, ان کے محلات بھی تھے. اللہ کو ہم اچھے کیوں لگتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ کو وہ نسبت اچھی لگتی ہے جو بندے کی مصطفیٰ سے جڑے. اگر نسبت آدم کی ہو جائے, اللہ فرماتا ہے آدم تیری قسم ہے مصطفیٰ کا نور تیرے پیشانی میں آ گیا. اگر آدم سے حوا میں منتقل ہو, اللہ فرماتا ہے حوا تیری قسم ہے حوا سے شیش میں آئے. اللہ فرماتا ہے شیش تیری قسم ہے شیش سے انوش میں آئے. اللہ فرماتا ہے انوش تیری قسم ہے انوش سے کینان میں آئے. اللہ فرماتا ہے کینان تیری قسم ہے کینان سے محلئیل میں آئے. اللہ فرماتا ہے محلئیل تیری قسم ہے
محل عقیل سے یرد میں آئے، اللہ فرماتا ہے یرد تیری قسم گئے، یرد سے حنوک میں آئے، اللہ فرماتا ہے یرد تیری قسم گئے، اور جناب والا چلتا ہوا نور محمد ہی آگے چلتا گئے، اللہ ان وجود کی قسمیں اٹھاتا گئے، اللہ اس وطن کی بات کرتا گئے، فرمایا پیارے نبی ہو تمہارے وجودوں کی قسم گئے، محمد کا جو مسکن بنا اس وجود کی قسم گئے، جس پیشانی میں یار کا نور جلوہ گر ہوا اس پیشانی کی قسم گئے، فرمایا انوش سے کینان میں آئے، کینان کی قسم، کینان سے محل عیل میں آئے، محل عیل کی قسم گئے، محل عیل سے یرد میں آئے، یرد تیری قسم گئے، یرد سے حنوک میں آئے، حنوک تیری قسم گئے، حنوک سے متوسلہ میں آئے، متوسلہ تیری قسم گئے، متوسلہ سے لامک میں آئے، لامک تیری قسم گئے، لامک سے نو میں آئے، نو تیری قسم گئے، نو سے سام میں آئے، سام تیری قسم گئے، سام سے عرفہ خشز میں آئے، عرفہ خشز تیری قسم گئے، عرفہ خشز سے شالخ میں آئے، شالخ تیری قسم گئے، شالخ سے عبر میں آئے، عبر تیری قسم گئے، عبر سے فختان میں آئے، فختان تیری قسم گئے، فختان سے ریو میں آئے، ریو تیری قسم گئے، ریو سے سروج میں آئے، سروج تیری قسم گئے، سروج سے نہور میں آئے، نہور تیری قسم گئے، نہور سے تارخ میں آئے، تارخ تیری قسم گئے، تارخ سے ابراہیم میں آئے، ابراہیم تیری قسم گئے، ابراہیم سے اسماعیل میں آئے، اسماعیل تیری قسم گئے، اسماعیل سے کیدار میں آئے، کیدار تیری قسم گئے، کیدار سے حمل میں آئے، حمل تیری قسم گئے، حمل سے ثابت میں آئے، ثابت تیری قسم گئے، ثابت سے سلمان میں آئے، سلمان تیری قسم گئے، سلمان سے حمیس میں آئے، حمیس تیری قسم گئے، حمیس سے عبد میں آئے، عبد تیری قسم گئے، عبد سے عد میں آئے، عد تیری قسم گئے، عد سے عدنان میں آئے، عدنان تیری قسم گئے، عدنان سے مود میں آئے، مود تیری قسم گئے، مود سے نزار میں آئے، نزار تیری قسم گئے، نزار سے مزر میں آئے، مزر تیری قسم گئے، مزر سے نظر میں آئے، نظر تیری قسم گئے، نظر سے الیاس میں آئے، الیاس تیری قسم گئے، الیاس سے مدرکہ میں آئے، مدرکہ تیری قسم گئے، مدرکہ سے خزیمہ میں آئے، خزیمہ تیری قسم گئے، خزیمہ سے کنانہ میں آئے، کنانہ تیری قسم گئے، کنانہ سے فہر میں آئے، فہر تیری قسم گئے، فہر سے غالب میں آئے، غالب تیری قسم گئے، غالب سے لوئی میں آئے، لوئی تیری قسم گئے، لوئی سے کعب میں آئے، کعب تیری قسم گئے، کعب سے مرہ میں آئے، مرہ تیری قسم گئے، مرہ سے کلاب میں آئے، کلاب تیری قسم گئے، کلاب سے قصی میں آئے، قصی تیری قسم گئے، قصی سے عبد مناف میں آئے، عبد مناف تیری قسم گئے، عبد مناف سے ہاشم میں آئے، ہاشم تیری قسم گئے، ہاشم سے عبد المطلب میں آئے، عبد المطلب تیری قسم گئے، عبد المطلب سے عبداللہ میں آئے، عبداللہ تیری قسم گئے، عبداللہ سے سیدہ آمنہ میں آئے، آمنہ تیری قسم گئے، آمنہ سے قرہ ارض پر آئے، کائنات ارضی پہ آئے، اس زمین پر آئے، اللہ فرماتا ہے زمین تیری قسم گئے، پھر غیرت کی دنیا کا سلطان، عاشقوں کے قافلے کا سالار، مجدد میت حاضرہ، آپ فاضل بریلوی میرا امام کیوں نہ کہے، ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا، اللہ کو یہ نسبتیں پسند ہیں۔ نبی کے غلاموں، ہماری تلخ باتوں سے پریشان نہ ہوا کرو۔ جس طرح آپ حضرات کو دکانیں، مارکیٹیں، سیاست، پارٹیاں عزیز ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم صرف حضور کا کھاتے ہیں اور حضور کا ہی گاتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوریاں سمجھو۔
اگر ٹاک شوز میں اپنے لیڈر کی توہین سن کر کوئی منہ پہ تھپڑ رسید کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے سیشن میں اپنے قائد کی بات سن کر کوئی تھپڑ رسید کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں جلتے ہوئے جھلستے ہوئے بدنوں سے رونے چیخنے سے کوئی نہ روکے۔ ہم اپنے آقا و مولا کے در کے دریوزہ گر ہیں، جس نے ہمارا امتحان لینا ہو، آزمانا ہو، آزما لے۔ 30,000 محراب و منبر کے وارثوں کو کڑیاں مار کے تم آزما چکے ہو، مزید بھی آزمائش کا کوئی مرحلہ ہے تو بتا دینا، لیکن یہ سن لو، خدا نخواستہ ملک پہ، خدا نخواستہ اس خطے پہ اگر کوئی مشکل گھڑی آئی تو تمغہ امتیاز جن کو دیا ہے میرے پیارے ان پڑھ کپتان صاحب، جن کو تو نے تمغہ امتیاز سے نوازا ہے، دھڑکتے بدنوں کو، بنت حوا کے تقدس کو پامال کرنے والوں کو جس نے تمغہ امتیاز دیا، اللہ ان کو ایسی بیٹیاں دے، ایسی بیٹیاں دے تاکہ وہ بھی تمغہ امتیاز کی حامل ہوں۔ اللہ ہمیں تو سیدہ زہرا کی نکرانیاں دے، جو پریشان ہے منہ نیچے کرے، اللہ تو ہمیں سیدہ زہرا کی نکرانیاں دے، ہمیں تو زینب بنت علی جیسی پاک بیٹیاں، ان کے نور کا صدقہ ہمیں ایسی پاک تربیت والی بچیاں دے۔ میرے نبی کے غلاموں، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ حاکم آسمان سے آتے ہیں تو پھر ہمیں حق نہیں ہے ان پر ڈسکس کرنے کا، اگر یہ آتے ہی ہمارے صفوں میں سے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ اور سنو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ ملک کسی کی اماں کے جہیز میں نہیں آیا، یہ کسی کے بابا کے جگیر نہیں ہے، یہ میرے جماعت علی نے قائد اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بنوایا ہے۔ یہ گنبد خضرا کی خیرات ہے، اللہ کی قسم ہے، حضور کے نام کی خیرات ہے۔ جس کو سمجھ نہ آئے وہ گنبد خضرا کو دیکھ لے، جس طرح گنبد خضرا کے کلر حضور کے گنبد کے 2 رنگ ہے، تیرا تو جھنڈا بتا رہا ہے کہ یہ کنجروں کے لیے، بغیرتوں کے لیے نہیں بنا، محمد عربی کے دین کے لیے بنا ہے۔ کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو منہ نیچے رکھے، اس لیے وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی سرحدوں کو کمزور کرنے کے لیے قانونی ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور آئینی سرحدوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں اللہ کا یہ کرم ہے، ہمیں پاک فوج کی صورت میں وہ محافظ ہیں ہمارے پاس جو اس سرحدوں کی حفاظت پر کل بھی مامور تھے، آج بھی مامور ہیں۔ جس طرح میرے فوجی بھائی ان سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر، بچے، ماں باپ کو چھوڑ کر سرحد پہ پہرا دے رہے ہیں، اسی طرح یہ تیرے محراب و منبر کے وارث بھی اپنا سب کو چھوڑ کر محمد عربی کی عزت و ناموس کا پہرا دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اگر حکومت وقت مہربانی کرے، اعلان جنگ کرے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ماشاءاللہ صرف غیرت مند بندہ ہاتھ کھڑا کرے، کیونکہ کیمرہ بڑا ظالم ہے، وہ لحاظ نہیں کرتا۔ کیمرہ بڑا ظالم ہے، جس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے وہ اس کا ہاتھ ویسے ہی ہوتا ہے، اور جس کا ہاتھ اونچا ہو، اللہ اس نے تیرے محبوب کی عزت کے لیے ہاتھ کھڑا کیا، تو اس کی عزت کو بلندی نصیب فرما دے۔ اے پیارے کریم آقا، آپ کے اس مبارک دن کے حوالے سے یہ میرے بزرگ، غیرت مند جوان، سفید ریش بزرگ، معصوم بچے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور ہم یہ کھڑے ہو کر عہد و پیمان کریں اور بتائیں عالم کفر کو کہ ہم آج صرف کھڑے ہوئے ہیں۔ عالم کفر دیکھ لے، ہم خاموش کھڑے ہیں، لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں فرانس کے کتے، تیری گردن ہم سے دور نہیں ہے، تیرے وجود کا ہم خاتمہ کریں گے۔ ہم املاک کو جلانے والے نہیں، ہم کسی قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں، لیکن اگر کوئی کتا میرے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہم فیڈر پیتے بچے قربان کریں گے، ہم معصوم کلیہ قربان کریں گے، ہم حضور کے دشمن کے وجود کے ٹوٹے کر کے بتائیں گے۔ ہمارا جینا کل بھی محمد کے لیے تھا، آج بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ میرے باپ احمد رضا کا یہ وظیفہ بھولنا نہیں ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ دراز رکھے، بیٹھ جائیے، آپ کے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، رزق میں فراوانی دے، عزت میں بلندی دے، نصیب اور اقبال میں اللہ عروج نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، بارے دیگر جو میرے مزاج سے واقف نہیں تھے ان کو تکلیف ہوئی ہوگی،
جس کو میرے جملوں سے حکمرانوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، اللہ کرے وہ حکمرانوں کا وزیر بنے، اور جس کو حضور کے لیے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہے، اللہ اس کو بیوی بچوں سمیت مدینے کا مسافر بنا دے۔ یہ ہمارا حق ہے جو کو ہم نے کیا، کیونکہ خادم حسین کا مزاج یہ ہے، میں نے کبھی لوگوں سے ڈائریکشن نہیں لی، جو گنبد خضرا سے بھیک ملتی ہے وہ بانٹ دیتا ہوں۔ اس لیے ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے۔ آج کے دن کا تقاضا پھر سمجھیے، میلاد ہو گیا، کر رہے ہو، آج کے دن مزہ تب ہے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک کم از کم 12 ہزار مرتبہ ہر فرد درود پڑھ کے آقا کو پیش کر دے۔ بچوں کو گھر میں کہو، اللہ نے جس کو توفیق بخشی ہے، آج کے دن اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، چچیوں کو، تائیوں کو، مامیوں کو، خالاؤں کو، پڑوسیوں کو دوپٹے بانٹے، دوپٹے چادریں، تاکہ میری بیٹیاں کل کو کہیں عید میلاد النبی وہ ہے جس دن ماؤں کے سر ڈھانپے جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے آج وہ کپڑے بانٹے یتیموں، غریبوں، مسکینوں میں، تاکہ یتیم کہیں عید میلاد النبی وہ ہے جس دن یتیموں کا بدن ڈھانپا جاتا ہے۔ یہ ہے میلاد۔ میلاد منانے والوں، غریبوں کا خیال رکھو، میلاد کرو، پیغام کو نہ بھولو۔ جو باپ کے گھر میں بچی سر پہ چاندی آ چکا، جہیز کی لعنت کی وجہ سے محروم رہ رہی ہے، اس کے باپ کی، ماں کی ہتھیلی پہ 10-20 ہزار رکھ کے بیٹی کی رخصتی کا اہتمام کرو، مدینے والا راضی ہوگا۔ یتیم بچے کی تعلیم کا بندوبست لے لو، اللہ رسول راضی ہوں گے۔ اور سنو، اللہ نے توفیق بخشی ہے، اللہ نے اعزاز بخشا ہے، کوئی آپ کے پڑوسیوں قریبیوں میں ہاسپٹلائز ہے مریض، اس کی دوائی کا اہتمام کرو، اللہ رسول راضی ہوں گے۔ اور آج کے جلوس میں نگاہیں نیچی ہوں، درود و شریف کے ترانے ہوں، اور کوئی بہن بیٹی گھر سے اوپر چڑھ کے جلوس نہ دیکھے، گھر میں بیٹھ کر درود پڑھے۔ پردے کا شریعت کا سب سے پہلے پاس ضروری ہے۔ اور آخری بات، نوجوانوں، آج کے دن کی صبح ہو تو بدلے ہونے چاہیے۔ کیسے؟ سب سے پہلے اٹھ کر اماں کے جوڑے سیدھے کرنا، ابے کی جوتی سیدھی رکھنا، اماں بابے کو مصلی بچھا کے دینا، کام پہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہوئے اماں کے پاؤں، بابے کے ہاتھ چوم کے جانا، تاکہ پڑوسی عزیز تیری میری ماں سے پوچھے، میرا بیٹا، تیرا بیٹا کالج ایک، اکیڈمی ایک، مارکیٹ ایک ہے، وہ لڑکے گیا ہے، تیرا پاؤں چوم کے گیا ہے، تو تیری ماں فخر سے کہہ سکے کہ اس نے کل کملی والے کا میلاد سنا تھا، اس نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، اس لیے اس کو پتہ ہے کہ میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ ہمیں میلاد منانے کی اور حضور کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بارے دیگر کہوں گا، جس کو تکلیف ہوئی ہے اللہ کریم اس کی تکلیف میں، درد میں اضافہ فرمائے، اور جس کو حضور کے نام پہ تسکین پہنچی ہے اللہ اس کی نسلوں کو ہمیشہ تسکین نصیب فرمائے۔ وما علیہ